سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ یاد رہے جب ہم اور آپ بڑا یہ اردو زبان کا لفظ ہے، جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں تو ہمارے تصور میں کچھ اور ہی چیز آ جاتی ہے، لیکن یہ تصور سے بالا تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے اونچا، سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، تم مجھے کثرت سے یاد کرو، زیادہ یاد کرو، صبح شام یاد کرو، رات دن میرا راگ الاپتے رہو، میرے ذکر میں مہو رہو یا مہو رہنے کی کوشش میں رہو۔ اور اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مہو رہتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کرنے والا، جسے ہم اور آپ ذاکر کہتے ہیں، ذکر عربی زبان کا لفظ ہے، ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، صبح شام کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیفیات بیان فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مہو رہتا ہے، کھڑا ہے اللہ کی یاد میں، بیٹھا ہے اللہ کی یاد میں، لیٹا ہے تب بھی تفکر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے سجایا ہے، کیسے بنایا ہے، یہ تفکرات میں رہتا ہے۔ یہ اللہ کا مقبول و محبوب بندے کی شان ہے۔ تو بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کرتا ہوں، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کا ایک بندہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ اور آگے بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اب وہ ذاکر نہیں رہتا بلکہ وہ ذکر ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ ذاکر تھا، اللہ کا ذکر کرنے والا ذاکر، اب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب میں ایسا مقام سے عطا فرماتا ہے، اب وہ خود ذکر بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن خالی نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔ اب یہ خود ذکر بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے، قیامت جب برپا ہوگی سارے نفوس پریشان رہیں گے، اپنے اعمال کو لے کر، اپنے کردار کو لے کر، اپنے افعال کو لے کر سب پریشان، لیکن یہ جماعت لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مظاہرہ کرتی ہوئی رہے گی۔ انبیاء علیہ السلام جو اولو العزم انبیاء علیہ السلام ہیں، جو امت میں سب سے زیادہ بلکہ مخلوق میں سب سے زیادہ پاک نفوس قدسیہ میں سے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، رشک کرتے ہوئے عرض کریں گے، پروردگارہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ہم خود پریشان ہیں اپنی امت کو لے کر، ان کے بدعمالیوں کو لے کر ہم خود پریشان ہیں، لیکن یہ بغیر خوف و خطر کے، بغیر غم و فکر کے یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار یہ میرے دوست ہیں،
خبردار بے شک یہ میرے دوست ہیں، انہیں کسی قسم کا ڈر بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوتے۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں اپنے برگزیدہ اولیاء کاملین کا ذکر خیر فرما رہے ہیں۔ یہی حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں تو صحابہ کرام نے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ من اولیاء اللہ؟ آج ہم ان اولیاء کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ان اولیاء اللہ کے سوانح حیات، سوانح کاملہ سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عملی جامہ پہنانے کے لیے، پہننے کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، من اولیاء اللہ؟ یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ ان کی اتنی اونچی شان ہے، اتنا بلند مرتبہ ہے، یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأوا ذکر اللہ، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ انہیں دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے، ان کی پہچان ہے۔ اور ماشاءاللہ غوث و خواجہ کی قطبیت اور ولایت کا عالم یہ ہے، ہم نے انہیں نہیں دیکھا، وہ زمانہ ہمارے سے بہت آگے نکل گیا ہے، لیکن جب ہم ان کا نام سنتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے انہیں نہیں دیکھا، ان کا چہرہ ہم نے نہیں دیکھا، ان کا زمانہ ہم نے نہیں پایا، لیکن ان کے مبارک اسماء، ان کے نام جب سنتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہے ان کی ولایت کا کمال۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے ذکر، اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر کرنے والا ذاکر، اور جب ذاکر کثرت سے ذکر کرتا ہے اب وہ خود ذکر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ خود ذکر بن جاتا ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہے تو ذاکر بنے، اور اس کے بعد ذاکر کو ایک مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ ذکر بن جاتا ہے اور اس کا ذکر کرنے والا رحمان ہوتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فرمایا تم مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرتا ہوں، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں، تو جب فرش پر میرا ذکر کرے میں عرش پر تیرا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو انسانوں میں جب میرا ذکر کرتا ہے میں ملائکہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام کو طلب فرماتا ہے، جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام آسمانی مخلوق سے کہتے ہیں، دیکھو فلاں بندے سے، زمین والے فلاں بندے سے رب تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اور مجھے فرمایا کہ تو بھی محبت کر، لہٰذا میں اس بندے خاص سے محبت کرتا ہوں اور تم سب مل کے اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ جب ساری فرشی مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے، اس کا اثر اتنا غالب آ جاتا ہے، بغیر تبلیغ کے، بغیر محنت و مشقت کے، بغیر کوئی ایکسٹراڈنری چیزوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نیک بندوں کی محبت کو مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو لہذا اللہ کا ذکر کرنے والا ذاکر ہے، اور جب یہ ذکر کے مقام و مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو مخلوق اس کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ اس لیے نزہۃ المجالس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ والوں کے ذکر سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص وہاں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ والوں کے تذکرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کا تزکیہ فرمائے۔ آمین۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ذکر کا ذکر فرماتا ہے تو فرمایا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، اگر تم فلاح چاہتے ہو، فلاح و بہبودی چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا کلیجہ منہ پر آ جاتا ہے, ان کا دل لرز جاتا ہے, کانپ جاتا ہے, اور ان کا ایمان اور زیادہ مثبت و مستحکم ہو جاتا ہے, اور ان کی زبان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر زیادہ متوکل ہو جاتے ہیں. والا ربی میں توکل کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ متوکل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی پہچان. اب ان خانقاہوں میں تعلیم کے ساتھ تربیت دی جاتی ہے. تعلیم یہ کیا ہے؟ تھیوری ہے. تعلیم کیا ہے؟ تھیوری ہے. تربیت کیا ہے؟ پریکٹیکل ہے. اور اسلام کیا ہے؟ ٹوٹل پریکٹیکل وے آف لائف. تعلیم کے ساتھ تربیت, یہ دونوں کی اشد ضرورت ہے ایک سالک کے لیے, ایک مرید کے لیے. تعلیم بھی ہونا اور تربیت بھی ہونا. اور تربیت نفس پر دی جاتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جب کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کا تزکیہ فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالًا, ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے, ہر چیز زنگ آلود ہو جاتی ہے. وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ, اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کی گندگی کو, میل کچے کو دور کرو. سبحان اللہ. یہ دلوں کا میل کیا ہے؟ یہ دلوں کا میل دنیا کی محبت ہے, حب جاہ ہے, حب مال ہے, شہوت ہے, دنیا کے لذات ہے, اور محبوبات کی طرف تمہارا دل مائل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی لیے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. ایک ہے تصوف کی اصطلاح میں, ایک ہے کثرت, یہ ہے وحدت. اور وحدت کے جذبوں کا مشاہدہ کرنا ہے تو کثرت کو مٹانا پڑے گا, کثرت کو ختم کرنا پڑے گا. ایک ذات کا ذکر کرتے رہو, ایک ذات کو یاد کرتے رہو, اس کا راگ الاپتے رہو, کھڑے رہ کر, بیٹھے رہ کر, لیٹے ہوئے, ہمیشہ تدبر و تفکر میں رہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کا تزکیہ فرمائے گا. تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ اطمینان کی دولت سے مزین فرمائے گا. اس لیے فرمایا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اپنے دلوں کو وہ اللہ کے ذکر سے مطمئن کرتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کا چین ہے, دلوں کا اطمینان ہے. الذین آمنوا الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک بار ایسا ہوا, میں آپ کی طرف اشارہ نہیں کرتا, یہ مطلقاً یہ بات عرض کرتا ہوں. اس آیت پر ماشاءاللہ کتنے بار میں تفسیر کیا ہوں مجھے خود یاد نہیں. اب یہ آیت مجھ بھول گیا, اس کی وجہ بھی آپ کو بیان کرتا ہوں, لیکن آپ غصے میں نہیں آنا. غصے کو کبھی بھی پینا ہے, تھوکنا نہیں. والکاظمین الغیظ, کیونکہ تھوکے تو تھوک بار بار آتا رہتا. اکثر لوگ بولتے غصے کو تھوکو, غصے کو تھوکو نہیں, غصہ تھوکنا نہیں بلکہ پینا. والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جاؤ تاکہ غصہ تمہارا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تھوکے گے تو بار بار تھوک کھاتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی ہے, مسجد نبوی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں, مصلیان مدنی صحابہ اکرام ہے. ایک آیت کریمہ پر تکرار ہو رہی ہے, آیت کریمہ پر تکرار ہو رہی ہے, یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید مجھے معلوم ہوا کہ تم میں سے ایک کا وضو ناقص ہے, جس کی وجہ سے مجھے نماز کے اندر اس طرح کی تکرار ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا خیال دوسرے طرف اگر مبذول کریں گے تو یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الغرض اللہ کا ذکر, یہ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر بار 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 بار, یہ اصل میں کیا ہے؟ کثرت ہے. کثرت کو مٹانا ہے, کثرت کو مٹانا. ایک ہے تعینات, ایک ہے ممکنات, ایک ہے تشخصیات. یہ محض ایک پردہ ہے. یہ کیا ہے؟ محض ایک پردہ ہے. تعینات کیا ہے؟ تشخصیات کیا ہے؟ ممکنات کیا ہے؟ یہ خالصاً ایک پردہ ہے.
یہ پردہ اگر ہٹ جائے تو کائنات نیست و نابود ہو جائے گی. سبحان اللہ. کائنات نیست و نابود ہو جائے گی. تو سالک ہر تعین کے اندر، ہر ممکن کے اندر اور ہر تشخیصیات کے اندر اس کے جلوے کا مشاہدہ کرنا ہے. سبحان اللہ. وہی سالک ہے، وہی مرید کامل ہے، وہی اللہ کا قرب پانے والا مقرب بندہ ہے. تو ہر تعین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کو دیکھنا یہ کمال ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منسوب ایک تفسیر ہے عربی زبان میں. یا ایھا الذین آمنوا، اس پر آپ نے بہت کچھ لکھا ہے اور ایک آیت کی تفسیر آپ نے ایسا لکھا ہے کہ الا لیعبدون. میرے پاس اس کا نسخہ بھی موجود ہے الحمدللہ. الا لیعبدون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے البتہ تحقیق ہم نے جنات اور انسان کو خالصاً اللہ کی عبادت کے خاطر پیدا کیا. ضابطۂ حیات کیا ہے؟ تخلیق کائنات کا مقصد کیا ہے؟ مقصد حیات کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہر جن ہر انس اللہ کی عبادت کرے. تو آپ نے تفسیر میں لکھا ہے الا لیعبدون کی تفسیر میں الا لیعرفون. جب تک اللہ کو پہچانے بغیر، جانے بغیر، سمجھے بغیر تم عبادت کرو گے وہ عبادت کا حق تم نے ادا نہیں کیا. اس لیے فرمایا مطلقاً فرمایا ہم تعبد اللہ کا انک تراہ. ہر عبادت چاہے وہ بدنی ہو، مالی ہو، ہر عبادت کے اندر اپنے رب کا دیدار کرنا، اپنے رب کی تجلی کا مشاہدہ کرنا، یہی سالک کا کمال ہے. یہی سالک کا کمال ہے. تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تم کو دیکھنے کی سکت نہیں تو اتنا جانو کہ رب تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو اگر نہیں دیکھ سکتا، دیکھنے والا دکھانے والا تیرے ساتھ نہیں. یاد رکھیے سمجھنے کے لیے سمجھانے والے کی ضرورت ہے، سمجھنے کے لیے سمجھانے والے کی ضرورت ہے. اسی طرح رب کو دیکھنے کے لیے دکھانے والے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. دکھانے والے کی ضرورت ہے. اسی لیے فرمایا خودی مٹی تو خود آیا خدا خودی میں نظر. خودی مٹی تو خود آیا خدا خودی میں نظر. حمید اس سے جدا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. فرمایا میری فنا ہے بقا لا الہ الا اللہ. ہے مجھ میں نور خدا لا الہ الا اللہ. میں اس کا آئینہ ہوں، وہ ہے آئینہ میرا. میں اس کا آئینہ ہوں، وہ ہے آئینہ میرا. یہی ہے صاف پتہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. یہی ہے صاف پتہ لا الہ الا اللہ. جب تک ذاکر ذکر کی کثرت نہ کرے تو اس کا میل کچے دنیا کی محبت، حب جاہ، حب مال اور تمام شہوتیں ختم نہیں ہو سکتی. کثرت جب مٹے گی تو وحدت کا جلوہ دیکھ سکتا ہے. تو یہ چاہے کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہر عبادت میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. دو چیز کی ضرورت ہے. ایک صحبت شیخ کی ضرورت ہے. اس لیے عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گفتہ او گفتہ اللہ بود. گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. اللہ والے کا بولنا اللہ والے کا بولنا نہیں ہوتا، اللہ کا بولنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بولنے والا اللہ کا بندہ ہے، اس کے ہاتھ سے آواز نکلتی ہے لیکن بولتا اللہ ہے. سبحان اللہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اے نبی آپ نہیں کہتے بلکہ آپ کے تعین میں میں جلوہ گری کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میں بول رہا ہوں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ نے جو مٹی پھینکی لا یبصرون تک پڑھ کے اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں پھینکی، یہ فعل آپ سے نہیں ہوا بلکہ رب نے پھینکی. سبحان اللہ. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جو آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کی وہ آپ کا ہاتھ نہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ کا ہاتھ ہے. لہذا جب تک ہم وحدت کی پہچان اگر ہونا ہے تو اس کا دو سبیل ہے. ایک صحبت صالح. اس لیے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھوں کی صحبت میں رہو گے تو اچھے بنو گے، بروں کی صحبت میں رہو گے تو برے بنو گے. تو قرآن نے دو جگہ فرمایا. دیکھیے مولانا صاحب بیٹھے ماشاء اللہ.
عربی زبان جاننے والے بیٹھے ہیں، رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کانا یکون سے ہے صادقین فرمایا۔ یہ کون صادقین ہے؟ تفسیر میں کیا لکھا ہے، مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ صادقین ہی صالحین ہیں، یہ صالحین ہی اولیاء اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اولیاء الا المتقون، اولیاء کون ہے؟ اللہ کے دوست کون ہے؟ یہ تو تقوی والے کہتے ہیں۔ تقوی دیکھنا چاہتے ہو، تقوی کا مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کو دیکھو، وہ تقوی کا مجسمہ بنے کھڑے تمہارے درمیان۔ تقوی کی کوئی شکل صورت نہیں ہوتی ہے کیا؟ نماز کی کوئی شکل ہے، روزے کی کوئی شکل ہے جی، حج و زکات کی کوئی شکل ہے، ذکر و اذکار کی کوئی شکل ہے، فکر و افکار کی کوئی شکل ہے، کسی کی شکل نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے والباقیات الصالحات، سبحان اللہ، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے تمہارے صالحات ہیں، تمہارے صالحات باقی رہنے والے ہیں، اور صالحات کی اصل صالح ہے، صالحین صالحات کی اصل ہے۔ تو پتہ چلا ہم تصوف والے اللہ والوں کو باقی بلا کہتے ہیں۔ باقی بلا اس لیے کہتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ کیسے باقی رہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے باقیات الصالحات، ان کے صالحات کو اللہ تعالیٰ اس لیے باقی رکھتا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر صالحین کی بقا کو جانے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ صالحین کی بقا کو جاننے پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے صالحات کو باقی رکھا۔ والباقیات الصالحات، تو قرآن سے، نص قرآنی سے ثابت ہے کہ اولیاء اللہ باقی ہے۔ اس لیے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ خَالِقٌ إِلَّا وَجْهُ۔ اب اس کی تفسیر میں علماء مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ ہر شے کو ہلاک ہونا ہے، ہر شے کو درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شے کو ہلاک ہونا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ خَالِقٌ إِلَّا وَجْهَهُ، بجز اس کے صورت کے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جسمانیت سے پاک ہے، تو صورت سے مراد کیا ہے؟ علماء مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اس سے مراد نور محمدی ہے، سبحان اللہ، اس سے مراد نور مصطفیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا جب قرآن مجید میں آپ صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ، کئی حفاظ یہاں موجود ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بتائیے تسلسل کے ساتھ بتائیے قرآن مجید لا الہ الا اللہ، کنٹینیوشن محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ایک طرف ہے اور محمد رسول اللہ دوسری طرف ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا ذکر کرتا ہے، اپنی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے اور نبی کی رسالت و نبوت کا ذکر کرتا ہے، تو خدا کا اسلوب بیان دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے اسے جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جانو کہ رسول اللہ اب بھی تمہارے ساتھ موجود ہے، باعتبار نور، باعتبار روح آپ بھی تمہارے ساتھ موجود ہے۔ اسی لیے فیض الحمید حضرت طالب المنیر کے اندر ہمارے دادا مرشد قطب عالم خواجہ حبیب اللہ شاہ سلیمان پوری قدس اللہ سرہ مکرم نے باقاعدہ اس آیت کو لکھا ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اب بھی تمہارے درمیان نور محمدی جلوہ گر ہے، اور یہ جلوہ گری کی وجہ سے جو کچھ تم کرتے ہو، جو اللہ کا جو قرب ملا ہے، یہ سب نور محمدی کے توسل، تصدق، توسل سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ذکر کیا ہے؟ ان خانقاہوں کے اندر تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہے۔ اب ابھی ہمارے دوسرے مشاہد نظام نے یہ اپنی تقریروں میں کہا کہ بیعت کا مقصد کیا ہے، مقصد بیعت کیا ہے۔ لوگ آئے اور بیعت کے لال پٹ میں واقعہ بتاتا ہوں۔ میرا اسکولنگ ٹائم ہے، میرے ایک دوست کا دوست یہاں ایک بزرگ آرام فرمائے فیضی شاہ نوری گولکر، کپس لنگی جو مشہور ہے، شاید ان کے مرید ہیں حضرت کے، تو وہاں مندر چنئی کے اندر ان کا ایک بنگلہ ہے، حضرت وہاں
ان کی تشریف آوری تھی تو میرے دوست کے دوست اور ان کا پورا خاندان حضرت سے مسلم تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اسکول پلس ون یا پلس ٹو پڑھ رہا ہوں شاید غالباً. کہا کہ حضرت آئے ہیں ملاقات کر لیں گے. تو میں ملاقات کے لیے گیا. جمع کثیر تھی, جمع غفیر تھی, تو باہر بیٹھنا پڑا. اس کے بعد آہستہ آہستہ موقع ملا تو میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا. تو ایک شخص آگے ان سے معروضہ کرنے لگا, بابا دعا پڑھنے دو بابا, اردو سے لکھ ہے برکت گاگا. تو انہوں نے اس سے بے ضابطہ کہا, اگر طبیعت کا مسئلہ ہے, جسمانی پریشانی ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرو, ڈاکٹر کے لیے پہنچو, ویدیہ کے لیے پہنچو. اگر کچھ روحانی خلل ہے اچھے عامل کے پاس جاؤ, صوم و صلات کے عامل کے پاس, شراب کی پابندی کرتے ان کے پاس جاؤ. ہماری مدراس کی اصطلاح میں مشاہد عامل کے پاس جاؤ. ان کے ورنہ اللہ میں علیہ سے مر رہیں گے, اللہ میں علیہ نہ مر رہیں گے. پتہ ہے یہاں آپ لوگوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب یہ دیکھیے ساری مخلوق پانی ہے یہ, اور اللہ کی ذات باقی ہے. جب اللہ ہمارا ہو جاتا ہے اور ہم جب اللہ کے ہو جاتے ہیں, اللہ کو نعرے میں ساری کائنات آپ کے ٹوکروں میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ. ساری کائنات آپ کے ٹوکروں میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک بزرگ تھے مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان. ان کا ایک مرید تھا, ہمیشہ یہ کہتا پھرتا, حضرت ہمارے پاس کوئی کار نہیں ہے, آپ تو اتنے بڑے مفتی ہیں, آپ کے پاس کار نہیں, ہمارے پاس ہمارے مدرسے کے لیے, خانقاہ کے لیے کوئی کار نہیں ہے. تو آپ سنتے رہے. ایک ایسا موقع ہوا, ایک بہت بڑی تقریب تھی, آپ کو چیف گیسٹ بنایا گیا, آپ کو مدعو کیا گیا, تو آپ اس میں حاضر خدمت ہوئے. ہونے کے بعد جیسے حضرت باہر تشریف لائے, پروگرام جب ختم پذیر ہوا, جب باہر تشریف لائے تو بڑے بڑے مالدار لوگ ڈرائیور کو ایک طرف کر دیے, اپنے کار کا دروازہ کھولے کھڑے ہیں, حضرت ہماری کار میں آ جاؤ, حضرت ہمارے کار میں آ جائیے, برکت 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 کے لیے سب کھڑے ہیں. تو فوراً حضرت نے اپنے مرید سے کہا, اپنے شاگرد سے کہا, دیکھو یہ مالدار کے پاس ایک گاڑی ہے, میرے پاس کتنی گاڑیاں ہیں, دیکھو سبحان اللہ, کتنی گاڑیاں میرے پاس. اور وہ ڈرائیور کا کام یہ مالدار خود کر رہا ہے, مجھے ڈور اوپن کر کے جو ہے مجھے اندر جو ہے آمد کی درخواست کر رہا ہے. اللہ جب تک کثرت نہیں ملے گی, یاد رکھیے اللہ کا جلوہ ہم نہیں دیکھ سکتے. کثرت مٹنے کے لیے تکبر, انانیت, گھمنڈ, میپن, یہ آڑ ہے, آڑ بھی ہے, آڑ بھی ہے. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تکبر عزازل را خار کرد بزندہ نے لعنت گرفتار کر. عزازل کیا تھا؟ ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا. اتنا بڑا پوزیشن, اتنا بڑا درجہ اسے اللہ تعالیٰ عطا کیا, لیکن گھمنڈ نے, تکبر نے ابا واستکبر وکان من الکافرین ہو گیا, فخر فإنک رجیم ہو گیا. کیونکہ تکبر, انانیت, خانقاہوں میں یہی تعلیم دی جاتی ہے, میں بڑا, تو بڑا, ارے میں بھی بڑا نہیں, تو بھی بڑا نہیں, ہم تو معاش کا بڑا بھی نہیں ہوں. جی تھوڑی دیر کے لیے جو کھا کر جو ہے ادھار ہوتا, معاش کا بڑا. ہماری حیثیت تو اس سے گری گزری ہے, اب تو معاش کے بڑے پیر کے قابل نہیں. اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یاد رکھیے, جب تک بندے کے اندر عجز و انکساری, عاجزی, تواضع, نرمی, اگر یہ صفت اگر ہے تو سمجھو کہ وہ سلوک کو بآسانی طے کر سکتا ہے. سبحان اللہ. مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر تو کچھ مرتبہ چاہے, مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر تو کچھ مرتبہ چاہے, یہ خاک, یہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہو جائے. سبحان اللہ. جب تک اپنی ذات کو فنا نہیں کریں گے, اللہ کی ذات میں, اللہ کی محبت میں, اطاعت خداوندی میں, اطاعت رسول میں, محبت الہی میں, عشق رسول میں, جب تک اپنے آپ کو فنا نہیں کریں گے, نہیں مٹائیں گے, تو یاد رکھیے بقا کا جو مرتبہ ہمیں ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. سری ستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, دور دور تک ان کا چرچا, ان کی ولایت کا چرچا تھا. تو
آپ نے کیا علاج کیا. اگر یہ علاج ہم اپلائی کریں گے تو ماشاء اللہ باقی ہم جو ہے وہ تو بہت کچھ تھے, کچھ تو بنیں گے ہم, وہ تو بہت کچھ تھے, کچھ تو بنیں گے. صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیا کیا. اچھا میرا نام اتنا زیادہ مشہور و معروف ہے, لوگ میری اتنی واہ کر رہے ہیں. اچھا اب آپ کو یہ جگہ جانا تھا, لوگ آپ کے منتظر ہیں کب حضرت آئیں گے, کب حضرت کا دیدار کریں گے, حضرت سے مصافحہ کریں گے, دعا کی التجا کریں گے, لوگ منتظر ہیں. اب حضرت کی آمد اس شہر میں ہوئی, اس گاؤں قصبے میں ہوئی, اور آتے انہوں نے کہا آپ کس کے انتظار میں ہے. کہا کہ حضرت صدیقی رحمہ اللہ کے انتظار میں. کہا ہے وہ تو پاکھنڈی ہے. حضرت خود پر وہ تو پاکھنڈی ہے. کہنا تھا لوگ جو ہے آپ ابولا ہو گئے, غصے میں آ گئے. کہا کہ خبردار دوبارہ اس طرح کے نازیبا کلمات تم کہو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, نہیں بخشیں گے, تمہاری کوئی خیر نہیں رہے گی. کہا ہے میں تو وہی کہا جو تھا, جو ہے وہ پاکھنڈی ہے. بجرے میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور ایک تھپڑ مارا. حضرت صدیقی رحمہ اللہ ایک تھپڑ مارنا تھا. ارے میں نے جو کہا صحیح کہا, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ لاشیں ہے, وہ کچھ بھی چیز نہیں ہے. تو لوگ غصے میں آ گئے. آخر کار ایسا ہوا کہ سب مارنے لگے, خیر سے مار پیٹ ہونے لگی. حضرت زخم آلود ہو گئے, زخمی ہو گئے حضرت. اس کے بعد کنارے جانے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد مسکرا کے اپنے آپ سے کہہ رہے, اپنے نفس کے طرف مخاطب ہو کہہ رہے اور کچھ چاہیے, پیمنٹ اور کچھ چاہیے, پیمنٹ میں اضافہ اور کچھ چاہیے, بونس کے ساتھ. یہ پیمنٹ تو بونس کے ساتھ ملا ہے. اللہ یہ ہے اللہ. شہرت پسند نہیں کرتے, تو شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے, نام و نمود کے پیچھے بھاگتا ہے. یاد رکھیے کبھی وہ اللہ والا نہیں بن سکتا. ولایت کے مدارج اسے کبھی حاصل نہیں ہو سکتے. اپنے آپ کو عاجز, اپنے آپ کو کمتر سمجھنا چاہیے. اس لیے ہمارے تصوف کی اصطلاح میں یہ بات بہت مشہور ہے, میری فنا ہے بقا لا الہ الا اللہ, ہے مجھ میں نور خدا لا الہ الا اللہ. یہ نور خدا کیا ہے؟ یہ تمہیں الحمدللہ اللہ کا دیدار اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے, جسے تصوف کی اصطلاح میں وصل کہتے ہیں, یہ وصل کے مقام تک تمہیں لے جاتا ہے. وصل کے مقام تک. اللہ اکبر. انا وانتا کا معاملہ اللہ بہتر جانے, اس کی شایان اجرات کیا ہے. تو یاد رکھیے جب تک میں رہوں تو میں ہی ہوں. یہ میں جب ختم ہو جائے تو اللہ اکبر. اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے, مولانا کی طرف میں توجہ کرتا ہوں, ساری دنیا میں دو چیز کا جھگڑا ہے. کرنا پہلی حضرت سے بھی میری عاجزانہ گزارش ہے, متفق ہوں میں آپ کی خدمت میں. دو چیز کا جھگڑا بس ہر طبقے کے اندر, ہر زمرے کے اندر, چاہے وہ مسجد ہو, مدرسہ ہو, خانقاہ ہو, مقبرہ ہو, خلوت ہو, جلوت ہو, گھر ہو, در ہو, ہر جگہ دو چیز کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ اگر کلیئر ہو جائے الحمدللہ کافی شامل. کیا ہے مسئلہ؟ تو میں کا, تو میں تو میں کا جھگڑا, تو میں. اللہ اکبر. یاد رکھیے جب ہم تو کہنے لگیں گے تو میں کا جو انا ہے وہ ختم ہونے چلے جائے گا. ایک انا تیری, ایک انا میری, ایک انا ربی بھی ہے نا. اس لیے کہا کہ انا کو پلٹو تو الف نون الف انا پلٹو, الف نون الف انا. انا کو پلٹو تو انا ہی ہے, ڈھونڈتے کیا ہو. انا کو پلٹو تو انا ہی ہے, ڈھونڈتے کیا ہو. یہی ہے صاف پتہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. یہ انا کو پلٹانے کا کام یہ تمہارے شیخ طریقت کرتے ہیں, تمہارے مرشد برحق کرتے ہیں, تمہارے مرشد کریم کرتے ہیں. وہ انا کو پلٹاتے ہیں. میرے حیات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انا تیری, یہ انا میری. یہ انا یہ کب کی انا ہے نا, یہ ہماری انا. یہ انا تیری, یہ انا میری. میری انا کو تیری انا میں ڈر بنا. سبحان اللہ. جب تک اپنی انا کو اس کی انا میں فنا نہیں کریں گے تو بقا کی لذت ہمیں حاصل نہیں. صرف الفاظ کے لفاظی کرتے لوگ, گھنٹے گھنٹے تقریریں, گھنٹے گھنٹے تقریریں. اللہ اکبر. تقریر اس وقت تک کارآمد نہیں ہو سکتی جب تک یہ سننے والا اس سے فائدہ حاصل نہ. اس لیے دیکھیں ہمارے خلافت نامے میں
اردو کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ جیسا آپ اپنے مرشد کامل سے مستفید و مستفیض ہوئے ہیں، اسی طرح بندگان خدا کو، طالبان حق کو، اپنے مریدین کو، اپنے وابستگان کو، ان کو بھی مستفید اور مستفیض کرے. سبحان اللہ. مستفید بھی کرے اور مستفیض بھی کرے. مستفید یہ عارضی ہے اور یہ ظاہری ہے، اور مستفیض یہ جو ہے دائمی ہے اور یہ روحانی ہے. مستفید کے لیے جسد عنصری کا، پیر کے جسد عنصری کا ہونا ضروری ہے. مستفیض کے لیے ان کا تصور کافی ہے. سبحان اللہ. ان کا تصور کافی ہے. اسی لیے روح تصوف کے اندر خواجہ بندہ نواز گیسو درار محمد الحسین صدر الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں سالک کی ابتدا تصور شیخ ہے. شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وسلم. سالک کی ابتدا تصور شیخ ہے. ہر منتہا ایجاد آغاز سلوک. ابھی بچے پلس ٹو کا امتحان لکھے، اب یہ کیا سمجھے؟ ختم پڑھے ماشاءاللہ، اسکول ہی ختم. سب سے زیادہ ہم گریڈ والے ہیں. پلس ٹو کے بعد ڈگری کرنا ہے جی. پلس ٹو کے بعد ڈگری کرنا ہے، ڈگری کے بعد پی جی کرنا ہے، پی جی کے بعد جی پی ایچ ڈی کرنا ہے. تو ہر انتہا کیا ہے؟ سالی کے لیے اس کی ابتدا ہے. سالی کے لیے اس کی ابتدا ہے. یاد رکھیے اتنا بھی بڑا درجہ کتنا ہو، سالی کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے شیطان مردود سے، اس کے شاطرانہ چال سے جو ہے ہمیشہ آگاہ واشنا رہنا چاہیے. اس لیے قرآن نے ایک جگہ شیطان کی سچائی کو بیان کی، کیونکہ وہ جھوٹا ہے جی، وہ جھوٹا ہے نا شیطان، لیکن اس نے ایک سچ بات کہی قرآن میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے سچی بات بولنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا ماں مانا کاللہ تَصُدِّ دَمَرُ، میں نے تجھے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم کیا، کون سی چیز تجھے منع کی، کون سی چیز تجھے روکی؟ تو اس نے کیا کہا، جبکہ اللہ تعالیٰ خبیر و علیم ہے، اللہ جانتا ہے. وہ یعلم ما فی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو باتیں پوشیدہ ہے، جو مخفی ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے. مفسرین نے صاحب نے کلمہ کی تفسیر میں لکھا ہے 70 سال کے بعد جو خیال تیرے دل و دماغ میں پیدا ہونے والا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے بے شک. لیکن شیطان سے بلوانا چاہا. یہاں آ کے شیطان پھنس گیا. پوچھا ماں منع کا، کون سی چیز روکی بتا ہے. شیطان میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کر، آدم کو سجدہ کر. آدم کو سجدہ کر، آدم کے لیے سجدہ کر. کیا کہا سنیے، قرآن کہتا ہے قال انا خیر من انا. تو اس نے یہی کہا انا میں. تو جب میں کہا تو کیا ہوا؟ ختم ہو گیا پورا قصہ. شیطان جیسا ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر، اسے جو ہے بارگاہ سمندیت سے دھکا دیا گیا اور قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اسے پلایا گیا. تو ہمارا اور آپ کا جی کوئی حساب نہیں، کوئی حساب نہیں. فخرج فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، میری رحمت سے دور ہو جا. تو اس نے صرف ایک لفظ کا جملہ بھی نہیں بنی، ایک لفظ. قرآن کہتا انا میں کہنے والا عزازل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ سمندیت سے خارج کر دیا ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر. تکبر عزازل اللہ خار کر دے و زندان لعنت گرفتار کر. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عزازل تھا اس کا نام، فرشتوں کو درس دیتا تھا، درس توحید دیتا تھا، اللہ کی وحدانیت کا درس دیتا تھا. اس نے صرف انا کہا، اس نے انا کا مظاہرہ کیا تو رب کی بارگاہ سے اسے دھتکار دیا گیا، بھیج دیا گیا، پھینک دیا گیا، اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا گیا. یہ انا اگر ہمارے اندر آ جائے تو یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو جائیں گے. ولی بننا تو بہت بڑی بات، یلی بھی نہیں بنیں گے. تمل کا جو یلی ہے نا معلوم،
جس سے ہم قرارت کرتے ہیں، دیکھتے ہی قرارت کرتے ہیں، چوہا جی، ولی بننا تو بہت دور کی بات، یلی بھی نہیں بن سکتے، یہ انا کو جو ہے ختم کرنا ہے، یہی آج کی بزم کا جو ہے مقصد ہے۔ ان خانقاہوں کے اندر انا کو مٹایا جاتا ہے، انا کو بڑھایا جاتا ہے، انا کا عرفان سکھایا جاتا ہے، انا کی پہچان کرائی جاتی ہے، انا کو فنا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انا کو فنا کیا جاتا ہے۔ جب تک ہماری انا فنا نہیں ہوگی، بقا کی لذت، بقا کا مزہ، بقا کا قرب ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہماری انا کو مٹانا، بھائی تو کیا ہے؟ اپنے ہاتھ کو تھوڑا اپنی زبان میں رکھ، پھر نکال، تھوڑا مل، اس کے بعد اپنے ہاتھ کے اندر لے جا۔ تو خود پسند نہیں کرے گا، اتنی بدبو آئے گی تیرے تھوک کے اندر، تیرا تھوک تیرے اندر جب تک ہے تو یہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ وہ تھوک جب خارج ہو جاتا ہے تو وہ تھوک کو نکلنا بہت دور کی بات، چکنا بہت دور کی بات، اس کی بو تک لینا پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے تیری حقیقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پانی نہیں پی رہا ہوں، آپ کو پانی پلا رہا ہوں۔ ابھی چند جملوں میں تقریر ختم۔ دیکھیے 12 بج گئے، 12 بج گئے، 12 بج گئے، سب کے 12 بج گئے۔ ابھی مولانا نے کہا، پھر دوسرے جو ہے خلفاء نے کہا کہ ہم یہاں جاگنے کے لیے آتے ہیں۔ کیا بیٹے؟ کمل کی کہتے مندر کو جاگنے کے لیے، کمل کو بولیے جاگنے کے لیے، بلت دیر پدی، بلت دیر پدی، بلت دیر مجھے ایک چیز معلوم، کل کا کسا ڈرا کٹرا بھائی کٹرا بھی نیر کے عدد کی طرح یہ یاد کرنے کے لیے 1 سال لگے۔ اور دوسری چیز یاد کیا میں علم تعارض عالم دیگر تعارض ایمانی اللہ تعالی و نعمت کال عربی کے میں یہ جو ہے یاد کرنے میں 6 مہینے لگے۔ اور پھر میں تمل مقرر کیسا بنوں گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے مشکل زبان تمل ہے اور سب سے آسان زبان اردو ہے۔ جی نہیں، حقیقت بھی ہے، کیونکہ اردو کے اندر کئی زبانیں ملی ہوئی ہیں، کئی زبانیں ملی ہوئی، مکسچرز آف ویریس لینگویجز۔ تو الغرض میں آپ کو تھوڑا جگانا چاہا اس لیے یہ، جو میرے پیر بھائی جو بھی باہر بیٹھے ہیں، ہمارے سلسلے کے جتنے بھی اللہ والے باہر بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ وہ سن رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، لیکن سننے کے لیے ایک طریقہ ہے، دیکھنا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں معروضہ کرتے ہیں، ربی ارنی، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ یہ ایسے اولو العزم پیغمبر ہے جنہوں نے رب سے ہم کلامی کا شرف انہیں حاصل کیا ہے، لیکن بار بار ہم کلامی کرتے رہے، بات کرتے رہے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، لیکن آخر کار اب رب کا دیدار کا طلب آپ کے اندر پیدا ہو گئی، مطلوب ہو گیا رب کو دیکھنا۔ تو لہٰذا یہ اصول ہے، یہ ایک طریقہ ہے، جب بھی کوئی بیان کرے، جب بھی کوئی بولے، کچھ سمجھائے تو اسے دیکھتے ہوئے سننے سے بات سمجھ میں آئے گی، ڈائجیشن اچھا ہوگا، ورنہ ہاضمہ اچھا نہیں ہوگا، ورنہ ہاضمہ گارنٹی نہیں۔ دیکھتے ہوئے اگر سنیں گے تو اب دیکھیے آپ پوچھیں گے، آپ مولانا نہیں دیکھے گا، مجھے تھوڑا پرابلم ہے چکر کا، آپ کو پرابلم، اب میں دیکھا تو سیدھا جو ہے ہماری بری فکر سے جب ڈھونڈنا اس لیے میں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کیا کر رہا تھا آخری چند جملے آپ کی اجازت کے ساتھ، تو میں کیا کر رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام یہ کون ہے؟ یہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں معروض کیا کہ یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، I want to see you in naked eyes. It is possible?
یہ صرف ایک کے لیے پاسبل ہے، وہ مصطفیٰ علیہ رحمت ہے. سبحان اللہ. ماں ذاق البصر وما طغیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیدار کا شرف مصطفیٰ کے لیے مختص کر دیا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے لیے خاص ہے دیدار. اور ایسا دیکھے دیکھتے رہ گئے. ایسا دیکھتے رہ گئے، وہ دکھاتا رہا، یہ دیکھتے رہے. سبحان اللہ. وہ دکھاتا رہا اپنا جلوہ اور مصطفیٰ دیکھتے رہے. وہ قریب ہوتا رہا، مصطفیٰ قریب نہیں ہوئے، اللہ قریب ہوتا رہا. سبحان اللہ. اللہ قریب ہوتا رہا. کتنا قریب ہوا اللہ جانے، مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وسلم. تو الغرض میں پھر اسی آیت کی طرف واپس لوٹ کے آتا ہوں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کو ایسا یاد کرنا، زیادہ یاد کرنا. اور اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے. ایک ہے ذکر، اللہ کا ذکر یاد عربی میں، ذکر کرنے والا ذاکر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر. بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل کے ساتھ ارشاد فرمایا وہ بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ، اور وہ بندہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، غافل. یاد کرنے والا ذاکر اور اللہ کو یاد نہیں کرنے والا غافل. ان کی مثال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الحی والمیت. اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ زندہ، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ. ارے یہ تو چلتا پھرتا کھاتا پیتا دیکھتا دکھاتا سب کچھ کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ مردہ ہے. تو اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ، اللہ زندہ، اللہ کا ذکر بھی زندہ، اور اللہ کا ذکر کرنے والا بھی زندہ. سبحان اللہ. چاہے وہ زمین پر رہو، زمین میں رہو، آسمان میں رہو، سبحان اللہ. ہر جگہ وہ زندہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے واپس نہیں لیتا. سبحان اللہ. جسے دیتا ہے اسے چھینتا نہیں. ہاں چھینتا ہے جسے، جو اللہ کا نہیں ہوتا. اللہ اپنے اولیاء کو جب دے دیتا ہے تو لیتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی حیات جاویدہ بخشی ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہیں تو زندہ، زمین میں ہے بھی تو زندہ، اور فلک پر ہے بھی تو وہ زندہ ہے. تو اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ، خود بے ارشاد بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. خود بے ارشاد زندہ ہے. اب وہ کیسے زندہ ہے؟ ہم بھی زندہ، وہ بھی زندہ، لیکن ان کی زندگی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. تو ہمیں کیا کرنا معلوم؟ توجہ، ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں مرنا پڑے گا ان کو زندہ دیکھنے کے لیے. سبحان اللہ. ہمیں مرنا پڑے گا، ہمیں مرنا پڑے گا. اپنے نفس کو، اپنے نفس کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اپنی انا کو ختم کرنا پڑے گا. جب تک ہماری انا ختم نہیں ہوگی، ملیامنٹ نہیں ہوگی، یہ بزرگوں کی زندگی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راہ میں جو مارے جاتے ہیں، جو قتل ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. ہاں تمہیں اس بات کا شعور نہیں، تمہارے پاس وہ شعور نہیں، وہ فہم نہیں، وہ ادراک نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، کما حق کو نہیں سمجھ سکتے. وہ زندہ ہے. اسی لیے ایک عاشق رسول اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، سبحان اللہ. ہمارے عالم، ہمارے چشم عالم سے وہ چھپے ہوئے ہیں. وہ تو زندہ ہے، تابندہ ہے. ان کا تصرف آج بھی جاری. کسی نے مجھ سے پوچھا کیا وہ زندہ ہے؟ کہ میں نے کہا ہاں زندہ ہے. دلیل کیا ہے؟ میں دلیل ابھی بتاتا ہوں، تجھے ماننا پڑے گا. کہا خبر والے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، برزخی حیات والے. جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو لوگ جمع ہوتے نہیں، جمع ہوتے نہیں ہوتے، سب جمع ہو جاتے کیونکہ دعوت دینے والا زندہ. آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ان کی دعوت پر جمع ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ کی حیات کی دلیل ہے. یہ آپ کی حیات کی دلیل ہے. اگر کوئی مردہ مر گیا، فاسق و فاجر تھا، بڑا فجار و گناہگار تھا، اگر وہ آپ کو بلائے، مجمع کو بلائے، تو ایک آدمی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں. وہ غافل بندہ، وہ مردہ ہے. مردہ جب بلائے تو زندے جمع نہیں ہوتے، زندہ جب بلائے تو ہم سب زندے جمع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ والے زندہ اس لیے ہے کیونکہ
کیونکہ وہ اللہ کے ذاکر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا اونچا بلند مرتبہ عطا کیا ہے وہ خود ذکر بن گئے. سبحان اللہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرماتا ہم نے آسان کر دیا. آخری جملہ ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا اس قرآن کو. ہے کوئی تمہیں نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی تمہیں نصیحت حاصل کرنے والا؟ آپ دیکھے ہوں گے سنے ہوں گے 2009 ہمارے مولانا ابو طاہر صاحب قبلہ امیر فیوز ہو ماشاءاللہ اہل اللہ کا سونا بھی عبادت ہے. تھکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو اور بلند فرمائے. آمین. 2009 مجھے فون آیا مولانا اور پھر علامہ شاکر کا علامہ صالح نائکی صاحب رحمہ اللہ ان کے مرید نے مجھ سے فون کیا. کہا کہ ٹورنامنٹ کے اندر آپ کے ٹورنامنٹ والے بزرگ موجود ہیں حضرت حسین شاہ صلی اللہ علیہ کے مجاز و صحبت ہے. آپ وہ کہا 1967 میں 1967 میں حضرت غزل پر علامہ شاکر نائکی المعروف بھی خواجہ علیم اللہ شاہ چشتی قادری قدس سرہ کا جسم برآمد ہوا ہے 2009. اب کتنے سال ہوئے؟ 44 ایئرز لگے. میں جو چاہتا ہوں کتنے سال لگے بھائی؟ 44 ایئرز. اب یہ خبر باڑی اب یہ پریشان ہے. اسے پتا ہے کہ میں کہاں کہاں کب تک کسے کسے دفن کیا اسے علم ہے. اب یہ بیچارہ پریشان ہو گیا تو اس نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد ایک دم ترو تازہ ایک دم فریش ترو تازہ اللہ اکبر کبیرہ جسم مبارک کو باہر رکھا گیا. آخر کون ہے کہ کوئی جاسوس ہے یا کوئی آگے ایسے دفن کر دیے؟ ہمارے علم میں یہ بات نہیں آئی. اس طرح کی بات جو ہے لوگ پھیلاتے رہے. آخر کار المختصر کفن کو کھولا گیا. کفن کو کھولا گیا سر کی طرف سے. جیسے کھولا گیا اللہ اکبر لوگوں کی آنکھیں عینی مشاہدہ کرتی رہی. لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اس حقیقت کو دیکھا کہ وہ شخص ہے جو آج سے 40 سال پہلے اسی زمین میں سپرد خاک ہوئے. جسم تو کجا آپ کا کفن بھی پوسیدہ نہیں ہوا ہے. سبحان اللہ. کفن بھی پوسیدہ نہیں ہوا. میں نے کہا کہ شہید ہوئے. قرآن نے دو جگہ ارشاد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فرمایا انہوں نے ثقیلہ تاکید کے ساتھ فرمایا ولا تحسبن الذين ہرگز یہ گمان نہ کرنا. پہلے بولنے کی ممانعت کہنے کی ممانعت نہ کہو مردہ ہوئے جو میری راہ میں قتل ہوئے انہیں زندہ کہو. تمہیں شعور نہیں ان کی حیات کا تمہیں شعور نہیں. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ وضاحتاً و صراحتاً فرمایا وضاحتاً فرما رہا ہے آپ ہرگز گمان بھی نہ کرو وہ بندوں کے لیے جو میری راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. سبحان اللہ. وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق پہنچا رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ یہ شہید تو نہیں ہوئے. شہید تو نہیں ہوئے کیونکہ شہداء کی زندگی نص قرآنی سے ثابت ہے. نص قطعی سے ثابت ہے. اگر کس نے شہداء کی حیات کا انکار کیا از روح شرع وہ کافر ہے زندیق ہے دار اسلام سے خارج ہے. یہ مطلق فیصلہ. اب یہ تو شہید نہیں ہوئے کسی جنگ میں شامل نہیں ہوئے یا کسی اسلامی واردات میں وہ شہید نہیں ہوئے. پھر ان کا جسم صحیح سالم کیسے پایا گیا؟ اللہ اکبر. اب ہمیں قرآن سے پوچھنا پڑے گا اے قرآن کی بتا اس کی حقیقت کیا ہے. What is the reality? What is the reality? اس کی حقیقت کیا ہے بتا. قرآن کہتا ہے اِنَّا نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں. سبحان اللہ. اس لیے ڈاکٹر اقبال کے شعر کی دوہرا رہا ہوں یہ راز کسی کو نہیں معلوم
کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔ اب تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا۔ اب شاکر نائکی کیا بن گئے؟ ذاکر کے درجے میں نہیں، اب یہ سراپر ذکر بن گئے۔ سبحان اللہ۔ ذکر بن گئے۔ اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو ذاکر بننے کے بعد وہ خود ذکر بن جاتا ہے، جسے اللہ، اب دیکھیں ذاکر ہم بنتے ہیں، ذکر اللہ بناتا ہے۔ ذاکر ہم کو بننا پڑتا ہے، اللہ 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 کی ضربیں ہمیں لگانی پڑتی ہے، اور ذکر اللہ جسے چاہے اسے بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جسے اللہ چاہے، جس ذاکر کو اللہ چاہے ذکر بنا دیتا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا میڈیا کے ذریعے قرآن کو چلایا جا رہا ہے، قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے، اسے بوسیدہ کیا جا رہا، مارا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ دیکھتے نا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے محافظ ہیں اور حفاظت، عین مشاہدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا اصل مطلب یہ ہے جو چلتا پھرتا بولتا دیکھتا سمجھتا سمجھاتا قرآن بن گیا، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کا ولی، اس لیے جب تقیہ صدیق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ امی عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے نیزے پر قرآن کو بلند کر دیا، کہا اس قرآن مجید کا واسطہ جنگ کو بند کرو۔ حضرت علی بول اٹھے، امی عائشہ آپ جس قرآن کو نیزے پر بلند کر رہی ہے وہ خاموش ہے، علی کی ذات بولتا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کی ذات بولتا قرآن ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس محفل کی وساطت سے ہمیں ذاکر نہیں بلکہ ذکر بننا ہے۔ ذاکر تو ہے ہی ہم الحمدللہ، ذکر تو کرتے رہتے نا، محفلوں میں مجالسوں میں اللہ 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 کا راگ الاپتے رہتے ہیں۔ ہمیں کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ ہمیں ذکر بننا، اور ذکر بننے کے لیے خطبہ ارشاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر بننے کے لیے خطبہ دعانا کی ضرورت پڑتی ہے۔ ذکر بننے کے لیے قطب السما خواجہ باقی باللہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر بننے کے لیے ہمارے سلسلے کے مشائخ کے ساتھ خواجہ فہیم اللہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگان دین کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ جب ان کی صحبت، ان کی معیت خاصہ میں ہم رہیں گے، ان کی توجہ باطنی جب ہم پر گرنے لگے گی تو ہم ذاکر سے ذکر بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ذاکر سے ذکر بن جائیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے تجھ پر۔ اللہ حضرت فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، اونچا مقام ہے تیرا۔ لہذا ہمیں کیا بن کے اٹھنا ہے؟ ہمیں ذکر بن کے اٹھنا ہے۔ لوگ اسی لیے جب لوگ جاتے ہیں، اب دیکھیے مولانا صاحب مسجد محمد اللہ علیہ ماشاءاللہ، ابھی میں جب پہلی وقت آ کے بیٹھا مغرب کے بعد، مجھے عجیب کشش ہوئی، آپ کے چہرے پر مجھے نظر آیا ایک عجیب نور میں نے دیکھا۔ تو سب پورا نہیں ہے الحمدللہ، میں کسی کی نورانیت کا ممکن نہیں ہوں، لیکن مجھے اللہ نے بتایا، حضرت کیا بات ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات پر اللہ بلند فرمائے۔ سیدوں کا بڑا احترام ہے، سید مسلم بڑا احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات پر اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے والی حضرت خدا رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے وقت کے مالدار بھی کیوں نہ ہو، جب میں ان کے حضوری جب میں حاضر رہتا ہوں تو مجھے نیچے بیٹھنے کا بھی نہیں دیتے۔ بابا حضرت کے پاس سیدہ پیچھے بیٹھے دیکھی، اوپر بھی اچھے ابھی ہاتھ میں جا کے بلا سکتے ہیں، تو لوگ بولے حضرت سے بات نہیں کرنا، دور سے میں جا کے چیر جا کے بیٹھ جانا۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے درجات پر بلند فرمائے، روحانی تصورات و فیضان کو تمام اہل سلسلہ پر جاری و ساری فرمائے۔ تو آج کی محفل میں ہم یہ عزم کریں گے، عزم کامل سے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی اپنی انانیت کو ختم کریں گے، اور اپنی
اپنی غیریت کو مٹا کر عینیت کا مشاہدہ ہر آن و لحظہ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اپنے اپنے پیروں کی صحبت میں رہو، یہ صحبت تمہیں رنگ لائے گی، یہ صحبت تمہیں ضائع نہیں کرے گی۔ دیکھیے آخری جملہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے ساتھ رہو، کیا ساتھ رہو؟ ان کے ساتھ رہو، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صرف رہو نہیں، ان کے ساتھ مرو۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ان کے ساتھ رہو یعنی ان کے ساتھ جیو، ان کے ساتھ مرو۔ ہر آن کو لیتا یہ ممکن نہیں کہ ہمیشہ اپنے شیخ کی صحبت میں، اپنے مرشد کامل کی صحبت میں ہمارا وقت رہنا یہ جو ہے مشکل ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کیا بتایا ہے؟ تصور شیخ میں رہو، اپنے شیخ کے تصور میں رہو۔ اللہ اکبر، یہ تصور شیخ سالک کے مدارج کو آگے بڑھانے کا ایک واحد وسیلہ ہے، یہ واحد وسیلہ ہے۔ اس لیے خدا نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ ہمارے بیٹا بیٹی شاہ صاحب اللہ دامت برکاتہ انہوں نے آیت آخر میں پڑھی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں۔ ایک شخص میرے پاس آ کر اردو اسکول میں پڑھنے والا، چنئی میں تو اردو ایک ہی اسکول ہے، اردو صاحب کیا، وہاں سے ایک لڑکا، ایک طالب علم وہاں پڑھا ہوا، میرے مجید کا دوست ہے، یہ کلیگ ہے، اس نے کہا کہ وسیلے سے مراد اعمال صالحہ ہے، نیک اعمال، نماز روزہ حج زکات ذکر اذکار وغیرہ، یہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، الوسیلے سے مراد، الوسیلہ کیا ہے؟ بیت مرشد ہے۔ تو میں بطور دلیل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہر آفاق تصنیف القول الجمیل کو میں نے عربی کتاب ہے اسے پیش کر دیا۔ دیکھ تو آپ نے باقاعدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلے سے مراد بیت مرشد ہے، صحبت مرشد ہے، تربیت مرشد ہے، یعنی مرشد سے ہماری تربیت ہونا ہے، مرشد سے ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی قدمی درہمی سخنی اس خانقاہ کے لیے جو تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے میں خود امداد دے کر میں کیا بتاؤں، ہمارے متولی صاحب بیٹھے ہیں، نثار صاحب قبلہ، میرا ارادہ ہے میں آج ہمارے مرید کے ساتھ اس کے تعلق سے عرض بھی کیا تھا، تو انشاءاللہ میرا تو ارادہ ہے، آپ سے میری عاجزانہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، ماشاءاللہ آپ سب مل کر جو ہے اس خانقاہ کی بقا کے لیے، خانقاہ کی بقا کے لیے کہ ماشاءاللہ تعمیری سلسلہ چل رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، لہذا آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں جو ہے آپ لگائیے۔ وَيُنْفِقْ بِالصَّدَقَاتِ، اللہ فرماتا ہے جب اللہ کی راہ میں ایک کیا کرو گے تو اللہ تعالیٰ انگنت اجر و ثواب تمہارے حصے میں لکھ دے گا، یہ انگنت اللہ لکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیران اعظام کے باطنی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید و مستفید فرمائے۔ وَمَا يُوفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ